الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فالحمد لله رب العالمين بانیان اجلاس اہلیان اتر بستی نارائن پور ممبر نور پہ تشریف فرما علماء کرام و محبان اہل سنت و عمائدین ملت بالخصوص ہمارے محب گرامی وقار علی جناب حضرت علامہ و مولانا محمد نور الدین احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داعیے محفل حضرت علامہ و مولانا مصروف عالم صاحب قبلہ نوری مدظ اللہ العلی بہت سارے علماء ہیں، نام لوں تو پوری رات گزر جائے، تقریر رہ جائے۔ آؤ درود پڑھنے سے پہلے ایک نیت کرتے ہیں، سنیں گے نا میں تھوڑے دیر؟ آپ اتنی دور بیٹھے ہیں کہ آواز دینے میں یا تو میری آواز خراب ہوگی یا آپ کا کان خراب ہوگا، مگر غور سے سنیں۔ کوئی بھی کام کرو تو اس کام کے سلسلے میں اچھا ارادہ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ تمہارے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی کام کی برکت ویسی ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو آج کا جلسہ بخشش کا ذریعہ بن جائے تو ارادہ کر لو، اچھی نیت کر لو، اور اگر چاہو کہ ہم عمل کریں تو پہلے نیت کر لو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ معاملہ اچھا فرماتا ہے۔ تم اچھے کام کا ارادہ کر لو، اچھی اچھی نیتیں کر لو، اللہ تم کو اچھے اچھے فضل عطا فرمائے گا۔ تو ارادہ کیجئے، میری مائیں بھی غور سے سنیں، ہلا غلہ نہ کریں،
اور آپ بھی سنیں، میں کیونکہ تقریر آپ کے لیے کروں گا، علماء کے لیے نہیں۔ علماء سنتے رہتے ہیں، آپ کو حدیثیں سننا ہے اور ان حدیثوں پہ عمل کرنا ہے۔ دور بے ڈھنگی گزر گیا، جو مصیبتیں تھیں ساری اللہ نے تمہاری ختم کر دی۔ پیٹ بھوکا تھا، اللہ نے بہت دے دیا ہے۔ بدن پہ کپڑے نہیں تھے، اللہ نے بے شمار کپڑے دیے ہیں۔ تمہارے رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، آج اللہ نے بڑے اونچے اونچے گھر عطا فرمائے ہیں۔ علاقے والوں، تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے، کم ہے، یقیناً کم ہے۔ اب آؤ بارگاہ عزت میں جھوک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے دیا ہے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب لوگ بھوکا سویا کرتے تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے تو گمچھا پہنا کرتے تھے، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا تو ٹوٹی دیواروں میں زندگی گزارتے تھے۔ آج اللہ نے بے شمار نعمتیں تم کو دی ہیں، اللہ نے جب دیا ہے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم بھی حق ادا کرو۔ تم بندے ہو، خدا کی عبادت کرتے چلے جاؤ۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ کو سننا ہے اور جم کے سننا ہے انشاءاللہ۔ جتنی حدیثیں میں پڑھوں اس محفل میں، ان تمام حدیثوں پہ عمل کرنا ہے۔ مسلمانوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ مسلمانوں، تم اگر باپ ہو، تمہارے زیر سایہ اگر تمہاری بیوی ہے، اگر تمہاری بیٹی ہے، اگر تمہارا بیٹا ہے، تمہارے گھر والے ہیں، تو سب سے پہلے تم اپنی فکر کرتے ہو، اس کے بعد اپنی اولاد کی فکر کرتے ہو، اپنی بیوی کی فکر کرتے ہو۔ آج مجھے کمانا ہے، اپنا بھی پیٹ بھرنا ہے، اپنی اولاد کا بھی پیٹ بھرنا ہے، اپنی بیوی کا بھی پیٹ بھرنا ہے۔ دنیاوی معاملات میں کسی اور کی فکر نہیں ہوتی، اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، دنیاوی معاملات میں جب تو اپنی فکر کرتا ہے تو سن، مرنے کے بعد تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ جہنم سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ انسان وہی کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاتا ہے اور اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لیتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اب اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤ گے؟ میری ماؤں سنو، پیارے نبی کی حدیث ہے، آپ کو سننا ہے۔ مردانے تو مردانے ہیں، زنانوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا، تمہارے اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں عید کی نماز کے لیے سرکار جا رہے ہیں۔ کس نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ راستے میں عورتوں کی جماعت نظر آئی، عورتوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء اریتکن فی جہنم کثیرا۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں کچھ پھٹے پیدا ہو گئے ہیں، کئی جلسوں میں گڑبڑ کیا ان لوگوں نے۔ پورا علاقہ مل کر ایسے بچوں کو سزا دینا چاہیے۔ یہ جو جلسوں میں آ کر کے گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ بچے میری نظر میں ہیں،
اللہ نے چاہا تو ان کی ایسی کی تیسی ہم لوگ کریں گے. کیوں جلسوں میں آ کر کے یہ گڑبڑ کرتے ہیں؟ رسیا میں بھی گڑبڑ کیا, یہاں پر بھی آ کے گڑبڑ کر رہے ہیں. آپ جم کے بیٹھیں, اللہ ان بچوں کو غارت کرے گا. اور اسلام کل بھی آباد تھا, آج بھی آباد ہے, کل بھی آباد رہے. آپ جم کے بیٹھیے اللہ و رسول کی محبت میں. جو بدماش ہیں وہ بدماش ہی رہیں گے, نہ یہاں وہ خیر سے رہ سکتے ہیں, نہ وہ مرنے کے بعد خیر سے رہ سکتے ہیں. اگر عافیت کے ساتھ رہنا ہے تو یقیناً یہاں بھی اللہ کا ہونا ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. نادان ہیں وہ لوگ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں, اپنی جوانی پہ مغرور ہو کر کے یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو ستانے سے, عورتوں کی عزت خراب کرنے سے ہمارا بھلا ہوگا. مسلمانوں سنو, بھلائی اس میں نہیں ہے اللہ کے بندوں کو ستایا جائے, بھلائی اس میں ہے کہ اللہ کے بندوں کی محبت کی جائے. آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے. سرکار عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں کچھ عورتیں نظر آئیں تو سرکار نے فرمایا اے عورتوں, تم میں سے اکثر کو اللہ نے مجھے جہنم میں دکھایا ہے. تم میں سے اکثر کو مجھے اللہ نے جہنم میں دکھایا ہے. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی جس کی بنیاد پر ہم کو اکثر جہنم میں دکھایا گیا ہے, کثیر تعداد میں جہنم میں دکھایا گیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں عورتوں, تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی ہو اور تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, شوہروں کی خدمت نہیں کرتے, اپنے گھر کے کام کاج صحیح سے نہیں نبھاتے, ذمہ داریاں صحیح سے نہیں اٹھاتے. تمہاری زبان کھلتی ہے تو غیبت میں کھلتی ہے, تمہاری زبان کھلتی ہے تو کسی کی شکایت میں کھلتی ہے, تمہاری زبان کھلتی ہے تو کسی کے بارے میں برا بولنے میں کھلتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عورتوں کثرت سے صدقہ کرو, کیونکہ صدقہ ہی ہے جو تم کو جہنم سے بچانے والا ہے. میری ماں اور بہنوں غور کرو, اللہ کے رسول نے تم کو خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے. تم صحیح مسلمان ہو گئے تو تمہارا گھرانہ مسلمان ہو جائے گا, ایک نسل مسلمان ہو جائے گی. تم اچھے بن جاؤ, تمہارے سارے گھر والے اچھے ہو جائیں. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. جہنم سے کیسے بچو گے اور جنت میں داخل کیسے ہوگے؟ تو آؤ جہنم سے بچنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. تم مسلمان ہو نا, آپ مسلمان ہیں نا, میری ماں مسلمان ہے نا. کلمہ طیبہ کتنے لوگوں کو پڑھنے آتا, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. بہت کم لوگوں کو. الحمدللہ آج کل تو ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں, ورنہ کچھ سال پہلے یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھتے تھے. ہم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا, علاقے والے کلمہ نہیں پڑھنا جانتے تھے, ہماری مائیں کلمہ نہیں پڑھ سکتی ہیں. آؤ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل فی الجنہ. سبحان اللہ. ذرا تڑپ کے بول سبحان اللہ. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمانوں, میں نے تم کو ایک کلمہ دیا ہے, اس کلمہ کا اقرار کرو, اس کلمہ کی تصدیق کرو اور روزانہ اس کلمہ کو ورد کرو, پڑھتے رہو. جو مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے گا, اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا.
تو کلمہ پڑھنے کے لیے کلمہ سیکھنا ہوگا، کلمہ پڑھنے کے لیے کلمہ کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ مسلمانوں، یہ کلمہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے۔ اگر اس کلمہ کا رنگ معلوم نہ ہو، اس کلمہ کا ڈھنگ معلوم نہ ہو، اگر اس کلمہ کا ورد معلوم نہ ہو تو یقیناً ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم تو عالم بالا میں بھی مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، مسلمان بنے ہیں اور تم کو کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لیے، کلمہ کو صحیح معنوں میں دل میں بسا لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمل کی غفلت چلے گی، ایمان کے صحت کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تم مومن ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمانوں، آؤ کلمہ کی برکتیں کتنی ہیں آپ کو سیکھنا ہے۔ اس کلمہ کو آپ کے ان پڑھ کوکھوں نے علماء پیدا کیے ہیں، حفاظ پیدا کیے ہیں۔ ہم نے بڑے پڑھے لکھی عورتوں کو دیکھا ہے، مگر نصیب میں نہیں ہے کہ بیٹا عالم بن جائے، بیٹا حافظ بن جائے، بیٹا قاری بن جائے، بیٹا مفقہ بن جائے، بیٹا محدث بن جائے، بیٹا مفتی بن جائے۔ مگر ہمارے علاقے کی ماؤں کی کوکھ میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ ہر گھر میں مولوی نظر آتا ہے، ہر گھر میں عالم نظر آتا ہے۔ نرائن پور میں دیکھو تو گھر گھر عالم موجود ہے، قاضی گروں میں دیکھو تو گھر گھر عالم موجود ہے، پنڈت کوٹھا میں دیکھو تو گھر گھر عالم موجود ہے۔ میری ماؤ، اپنی کوکھ پر قربان جاؤ، اللہ نے تمہاری کوکھ سے علماء پیدا کیے، حفاظ پیدا کیے، اللہ نے قرآ پیدا کیے ہیں، مفتیوں کو پیدا کیے ہیں۔ جس ماں کا بیٹا عالم ہو جائے اس ماں کی غیرت کو زندہ ہو جانا چاہیے۔ میرا بیٹا عالم ہے، مجھے بھی مسلمان بن کے رہنا ہے، مجھے بھی اچھا بن کے رہنا ہے، مجھے بھی خیر بن کر رہنا ہے، کیونکہ جاہل بیٹوں کی ماؤں کو کم جواب دینا ہوگا، عالم بیٹوں کی ماؤں کو زیادہ جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے تم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا تم کو شکرانہ ادا کرنا ہوگا۔ تمہارا بیٹا عالم ہے، عالم کیوں بنا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں، ارادہ یہ کرنا ہے میں نے اپنے بچے کو عالم بنایا ہے تاکہ اس کے صدقے میں اللہ مجھ کو جنت عطا فرمائے۔ اور یقیناً جس کا بیٹا عالم ہوگا وہ ماں بھی جنت میں جائے گی، وہ باپ بھی جنت میں جائے گا۔ حدیث رسول ہے، آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل محشر کے دن کچھ لوگوں کی گردنیں اونچی ہوں گی۔ کل محشر میں کچھ لوگوں کی گردنیں اونچی ہوں گی اور ان کے سر پہ سونے کا تاج ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سونا کا تاج ہوگا۔ اس سونے کے تاج سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی، نور چھن رہا ہوگا۔ محشر کے لوگ پوچھیں گے یا الہی یہ کون لوگ ہیں جن کی گردنیں اتنی اونچی ہیں، جو اتنے اونچے اونچے رتبے پہ موجود ہیں، جو لوگ جن کے تاج سے روشنی پھوٹ رہی ہے، روشنی چھن رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مائیں، وہ باپ ہوں گے جن کے بیٹے عالم یا حافظ قرآن ہوں گے، جن کے بیٹے عالم ہیں یا حافظ قرآن ہیں۔ اللہ نے ایسے باپوں کو، ایسی ماؤں کو قیامت کے دن محشر کی بھیڑ میں ایک نمایاں تاج پہنایا ہے اور ایک اونچی گردن عطا فرمائی ہے، ان کا نام روشن کیا ہے۔ میری ماں، جب تمہارا نام محشر میں روشن ہے تو آج بھی روشنی کرو، آج بھی اپنے نام کو روشن کرو، تم پابند ہو جاؤ، تمہارے عالم بیٹے کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، ان کا رتبہ بڑھ جائے گا۔ عالم بیٹے کی ماں جب نمازی بن جاتی ہے تو عالم کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے آپ نے عالموں کو جنم دیا اپنے علاقے میں، بڑے فخر کی بات ہے۔ ہر ماں باپ پر، ہر
بہن پر، ہر بھائی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے عالم سے پوچھے وضو کیسے کرنا ہے، اپنے عالم سے پوچھے نماز کیسے پڑھنا ہے، کلمہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں پوچھ پوچھ کے سیکھو۔ آؤ ہم چلتے ہیں مدینہ شریف میں، سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک ماں اپنے چھوٹے بیٹے کو کلمہ پڑھا رہی ہے، اے بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹا پڑھ رہا ہے اور ماں سکھا رہی ہے۔ پیارے مصطفیٰ جاتے جاتے اس خاتون کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس عورت کے دروازے پہ رک جاتے ہیں، صحابہ رک گئے، مصطفیٰ رک گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آپ کے تبسم فرمانے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، عورت اپنے گھر میں، ماں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھا رہی ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے یہ پیغام دے کر، یہ اے پیارے نبی، ماں پڑھانے والی، بیٹا پڑھنے والا، ماں بھی جنتی ہے، بیٹا بھی جنتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھائے گا وہ بھی جنتی، اور جو کلمہ پڑھے گا وہ بھی جنتی ہے۔ شرماؤ مت، شرم نہیں کرنی ہے۔ میں بڑی تقریریں ادھر کرتا ہوں، اپنے علاقے میں ضرورت کی تقریریں کرتا ہوں، جو ضرورت ہے آپ سمجھو اس بات کو، میری مائیں سمجھیں، آپ کو شرمانا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں حال یہ ہے، بیٹے سے کیسے پوچھوں کلمہ، کیسے سیکھوں، ہے نا، کس طرح عالم کے پاس جاؤں، اتنی عمر ہو گئی کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا۔ نہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن کی یاد میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں حسن و حسین، ان کو یاد کر رہے ہیں، ہم ان کا جلسہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد سے فرماتے ہیں، اے مقداد میں کثیر المزہ آدمی ہوں، مزہ ہوں۔ علماء جانتے ہیں ایک لیزدار مادہ پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کثیر المزی ہوں، مزہ آدمی ہوں، پتہ نہیں اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا وضو واجب ہوتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے میں، مسئلہ پوچھنے میں مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ میرے سسر ہیں، میں ان کا داماد ہوں۔ یہ اندر کا مسئلہ اپنے سسر سے کیسے پوچھوں؟ حضرت مقداد سے فرماتے ہیں، اے مقداد تم جا کر کے مسئلہ پوچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ مسلمانوں شرمانا ضروری نہیں ہے، مگر دین پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اب بتاؤ، جب دین پہ عمل کرنا ضروری ہے تو ضروری کام کرنا ہوگا، شرمانا ضروری نہیں۔ حضرت مقداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، حضرت علی کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے مقداد تو نے میرا مسئلہ حل کیا، میری شرمندگی کو بھی تو نے بچایا ہے، لہذا تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں۔ میری ماں، مسئلہ پوچھنے سے شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ ہر مسئلے کو کھول کھول کر کے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ بیٹا عالم ہو ان سے پوچھو، پوتا عالم ہو ان سے پوچھو، بھائی عالم ہو ان سے پوچھو، مسئلوں کو سیکھو اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری شریعت پہ عمل کرے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب۔
आओ मसले पूछने हैं, सीखने हैं। आपको कलेमा अगर पढ़ना नहीं आता तो अपने घर के मौलवी से कलेमा सीख लो, सिखाने वाला भी जन्नती होगा और सीखने वाला भी जन्नती बन जाएगा। इस कलेमा की बरकतें क्या हैं? तो आओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिल ईमानी शुअबुन अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अदनाहा इमाततुत तरीक़ इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हम रोजाना बोलते हैं फिर भी बोलती अब तक बंद नहीं हुई। और आज तो आप पहली बार बैठे हो, तुम अगर साथ दो गियर लगाओ तो गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी ना भाई? महमेज लगाना होगा, गौर से सुनें, चंद लोग सुनें, अमल के इरादे से सुनें, इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो फायदा होगा, वरना सुनने सुनाने का क्या मतलब है? वक्त क्यों बर्बाद किया जाए? अरे मुकर्रिर अवाम के वक्त का जामिन होता है, अवाम मुकर्रिर के वक्त का जामिन है। कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा, ए जाकिर हुसैन नारायणपुर वालों ने तुमको 2 घंटे दिए थे, तुमने क्या सिखाया, तुमने क्या पढ़ाया, लोगों को क्या क्या बताया? मैं तो बताऊंगा या इलाही, मैंने लोगों को कलेमा सिखाया है, अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, मगर तुम अगर अमल नहीं करे तुमसे पूछा जाएगा, जाकिर हुसैन ने तुमको 2 घंटे दिए थे, तुमने क्या सीखा? जवाब दो। तुमने क्या किया? जवाब दो। मुसलमानों खुदा के पास जवाब नहीं होगा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अमल के इरादे से मेरी बातों को सुनो, चाहे जितना भी मुश्किल क्यों न हो, अल्लाह अमल के लिए राहों को आसान फरमा देगा। अल्लाह अमल के लिए राहों को आसान फरमा देगा। नमाजें सब पर मुश्किल हैं, मगर जो इरादा कर लेता है आसानी से पढ़ लेता है। तुम भी इरादा कर लो, मुश्किल काम भी तुम पर आसान कर दिया जाएगा। अब आओ, ईमान के कई शोबे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान का अफजल तरीन शोबा, ईमान का अफजल तरीन फजीलत वाला शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहना। क्या समझे? यानी अफजल काम क्या है ईमान का? अफजल तरीन हुक्म क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहना है। मेरे किसान भाइयों, तुम मेहनत करते हो, किसानी करते हो, अपने खेत में जाते हो, आलू की खेती हो या मकई की खेती हो या धान की खेती हो, रोपा गाड़ना है, वजू करो, हल कांधे पे लो, अपने खेत में जाओ, कलेमा पढ़ते पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वक्त भी है, ताकत भी आती है, कुव्वत भी पैदा हो जाती है, जिस्म में तवानाई भी आती है। मोमिन जब कमजोर होता है, कलेमा पढ़े तो अल्लाह ताकत दे देता है, तुम्हारे अंदर ताकतें आएंगी, कुव्वतें आएंगी। मुसलमानों, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन कलेमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के घर से निकले, जब तक वो घर वापस ना आ जाए, अल्लाह उसकी जान की हिफाजत फरमाता है, उसकी ताकत की हिफाजत फरमाता है, उसकी कमाई में बरकत की हिफाजत फरमाता है। कौन नहीं चाहता है मेरी कमाई में बरकतें हो? अगर रोपा डाल रहे हो तो रोपा में बरकत होना है, अगर मकई की खेती करते हो उसमें बरकतें होनी है, अगर तुम आलू की खेती करते हो उसमें बरकतें होनी है, अगर तिजारत करते हो उसमें बरकतें होनी है। मुस्तफा फरमाते हैं, कलेमा पढ़ के घर से निकल जाओ और अपना काम शुरू कर दो, मेहनत तुम्हारी होगी और बरकत अल्लाह की जानिब से आएगी। मेहनत तुम
کرو گے اور برکت اللہ نازل فرمائے گا۔ مسلمانوں اسی لیے آپ کو تیور بدلنا ہے، اپنا انداز بدلنا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آلو کی کھیتی میں بربادیاں آ رہی ہیں، مکئی کی کھیتی برباد کر دی گئی، دھان بارش کے نظر ہو رہا ہے۔ کسانوں زمینوں پہ بھروسہ کرنے سے روزی نہیں ملتی، رزاق پہ بھروسہ کرو اور اپنی کھیتی پہ محنت کرو۔ محنت تمہاری ہوگی، رحمت اللہ کی ہوگی، گھر بھی بھر جائے گا، اللہ روزی سے تم کو مالا مال فرما دے گا۔ آپ کو غور سے سننا ہے، میری ماں ذرا سنیں، حضرت علی میں اور حضرت فاطمہ میں۔ یہ حسن و حسین کون ہے جن کو ہم آج یاد کر رہے ہیں؟ ان کی ماں کا نام کیا بولو؟ عورتیں بولیں۔ حسن و حسین کی ماں کا نام کیا بولو؟ فاطمہ نام ہے۔ فاطمہ کے شوہر کا نام علی، اور فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کی بیٹی ہیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ نام کیا ہے؟ محمد ہے، یاد کرو۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ چلے گئے، وہیں پر ان کا مزار پاک ہے، وہیں پر ان کا گنبد خضرا ہے۔ یہ مکہ والے نبی ہیں، یہ مدینے والے نبی ہیں، مسلمانوں نبی کی بیٹی ہیں فاطمہ۔ فاطمہ کے شوہر ہیں علی۔ دونوں سے جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو بڑا بیٹا حسن ہے اور چھوٹا بیٹا کا نام حسین ہے۔ آؤ ذرا نعرہ وارہ کم لگاؤ بھائی، آوازوں میں لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہے نا؟ وقت وقت پہ لگاؤ، خالی نعرہ لگاتے بیٹھو گے کام خراب ہو جائے گا۔ اب نعروں کی گونج نہیں، عمل کی گونج ہونی چاہیے، عمل کی بات کرو۔ آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال کیا ہے۔ حضرت فاطمہ میں اور حضرت علی دونوں میاں بیوی میں نوک جھونک ہو گئی۔ تم بھی لڑتے ہو نا اپنے شوہر سے؟ مائیں تو بہت لڑتی ہیں، اللہ بچائے، ایسی لڑتی ہیں کہ کپڑا اٹھاتے اٹھاتے بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو کسی بھی حال میں تم کو اپنا بدن کسی کو دیکھنے نہیں دینا ہے، بڑی گنہگار ہوتی ہو۔ مسلمانوں حضرت علی میں حضرت فاطمہ میں جھگڑا ہوا، حضرت علی کو غصہ آیا۔ آج بھی ہمارے گھر میں شوہر کو غصہ آتا ہے تو شوہر کرتا کیا ہے؟ کچھا مارتا ہے، لاٹھی نکالتا ہے، لے دے بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے نا؟ لیکن حضرت علی کو غصہ آیا، وہ علی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت علی کو غصہ آیا تو آپ نے لاٹھی نہیں اٹھایا، زبان نہیں کھولی، ننگے بدن تھے، آپ سیدھا مسجد نبوی میں گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مسجد میں چلے گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اے شوہرو، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نوک جھونک ہو جائے تو تم بیوی کے سامنے مت رہو، اللہ کے گھر میں چلے جاؤ، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا، بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اگر جھگڑالو ہے تو سیدھی سادھی ہو جائے گی، پیار کرنے والی بن جائے گی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد نبوی شریف میں چلے گئے اور خالی زمین پہ لوٹنا پوٹنا شروع کر دیے۔ سرکار اپنے حجرے سے نکلے، ہمارے نبی اپنے داماد کو دیکھا کہ میرا داماد مسجد نبوی میں ننگے بدن ہے اور زمین پہ لیٹا ہوا ہے، کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے۔ بات سمجھ گئے کہ فاطمہ سے جھگڑا ہو گیا ہے نا، فاطمہ سے نوک جھونک ہو گئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سوئے ہوئے ہیں، سرکار اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں۔ کہاں گئے؟ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور یہ ارشاد فرمایا، غور سے سنو میری ماں اور بہنوں، سرکار اپنی بیٹی سے ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی تو یہ خیال نہ کرنا، گمان اور غرور نہ کرنا کہ تیرا باپ نبی ہے تو تو بخش دی جائے گی۔ اے فاطمہ سن لے، جس عورت سے شوہر ناراض ہو، جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے اللہ اس عورت کو جنت نہیں عطا فرمائے گا۔
میری ماں سمجھنا ہے پیارے نبی ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ ہے، شوہر تھوڑی دیر کے لیے غصے میں ہے تو اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اے بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تو جو کرے گی چلے گا، نہیں، اگر شوہر ناراض ہو تو تو جنت میں نہیں جا سکتی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرنا ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے، اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے، اپنے شوہر کے ظلم کو سہ کر کے بھی ان کے سامنے مسکرا کے حاضر ہونا ہے، ان کے سامنے مسکرا کے حاضر ہونا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کوئی بات نہیں، مگر غصے میں آئے اور گھر سے نکل کے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اے فاطمہ اگر تمہارے شوہر کو غصہ آتا ہے تو سن، ایک وظیفہ ہے اس کی پابندی کر لے۔ میری مائیں غور سے سنیں، اس وظیفے پہ اے فاطمہ اگر تم عمل کر لو گے تو سن، تمہارے شوہر کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، اس کی جان کی حفاظت فرمائے گا، اور تیرے لیے علی کے دل میں محبتیں اللہ پیدا فرما دے گا۔ یعنی شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے، کام کیا کرنا ہے؟ سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ جب علی گھر سے باہر نکلیں تو تم وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اسی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بیوی شوہر کی غیر موجودگی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے جب گھر میں دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اے فاطمہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کوئی بڑی بات ہے؟ بولو بھائی، بہت بڑا مسئلہ ہے؟ پہاڑ اٹھانا ہے آپ کو؟ نہیں نا، تم تو بڑی محنتی ہو، پورا دھان کھیت سے لے کے آنے والی عورتیں، پوری مکئی کی کھیتی سنبھالنے والی عورتیں کیا 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں نا بھائی، یقیناً پڑھ سکتی ہیں۔ اگر تمہارا شوہر ظالم ہے، اگر تم سے محبت نہیں کرتا ہے، یا شوہر کی کمائی میں برکت نہیں ہے، یا شوہر کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں، ان کو مار دینا چاہتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو زیادہ چلتا ہے نا، بیچارہ گھر سے باہر نکلا زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گلاپڑا ہاٹ جاؤ تو پتہ چلتا ہے، گیا تھا بازار کرنے، سر پھڑوا کے گھر کو آتا ہے نا؟ آتا ہے کہ نہیں؟ کیسا ماحول بنا ہے ان سیاسی لوگوں نے، ان ظالموں نے۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں، اپنے بھائیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ارے مسلمان ہوتا ہے، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، لفڑے بھی ہو سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کی عزت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکرم المسلم، مسلمان کی عزت کرو، مگر نہیں مسلمانوں کا سر پھوڑیں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، مسلمانوں کی عزت خراب کریں گے۔ یہ کیسا ماحول بنتا جا رہا ہے؟ ارے سیاست اپنی جگہ ہے، پارٹی اپنی جگہ ہے، تمہارا قائد اپنی جگہ ہے، لیڈر اپنی جگہ ہے، مگر تم مسلمان ہو، تمہارا لیڈر مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے نام پر تمام مسلمانوں کی عزت کرو، اللہ تمہاری بھی عزت بڑھائے گا اور سب کی عزت بڑھا دے گا، یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے، مگر نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر۔ میری ماں تمہارے شوہروں کی جان محفوظ نہیں، بازار جائے تو جان خطرے میں ہے، گاؤں میں نکلے تو جان خطرے میں ہے، جگہ جگہ دشمن پڑے ہیں، جلسوں میں آؤ تو لفڑا شروع ہو جاتا ہے، کس کا ڈنڈا آئے گا، کس کی گولی چلے گی، شوہر کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ جب شوہر گھر سے باہر جائے، تمہاری آنکھوں سے دور چلا جائے، تمہارے نگاہوں سے دور چلا جائے، اب اس کا کون
محافظ ہے۔ اے فاطمہ 2 رکعت نماز پڑھ، اپنے شوہر کے لیے دعا کر۔ اے فاطمہ اگر تو اپنی زبان سے کہہ دے یا الہی میرے شوہر کے جان کی حفاظت فرما، اللہ تیری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ یا الہی میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں عطا فرما، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو دعا کر دے یا اللہ میرا شوہر ظالم ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، ان کے دل میں میری محبتیں پیدا فرما دے۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو مصلی سے نماز سے فارغ بھی نہیں ہوگی، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تم میری ماں ہو، پہلے تم کو سدھرنا ہے، پہلے تم اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے گھر میں دین کا ماحول بناؤ، اسلام کا ماحول بناؤ، اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، ان کے جان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کام آ سکتی ہے تو وہ ماں ہی کام آ سکتی ہے۔ تمہارا بیٹا پیسوں کے لیے دلی میں کماتا ہے، کیا وجہ ہے؟ جگر کا ٹکڑا جس کے ہاتھوں میں کاغذ قلم ہونا چاہیے، وہ بیٹا دوسرے کے علاقے میں جا کر، دوسرے شہروں میں جا کر دوسروں کی جھوٹی پیالیاں اٹھاتا ہے، وہ جھوٹی رکابیاں دھوتا ہے اور کما کر جا کے تمہارے گھر میں بھیجتا ہے۔ حیدرآباد میں ایک بچہ میرے پاس آتا ہے، کہنے لگتا ہے حضور آپ تو بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، محب العلماء ہیں، مگر میں یہاں بڑی محنت کرتا ہوں، میرے گھر والے اچھے نہیں ہیں، لوگوں سے لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، آپ کے والد صاحب مولانا ہیں، عالم ہیں، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، آپ دن بدن ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر میرا بابا کبھی سر جھکاتا نہیں ہے، میری ماں کبھی سجدہ نہیں کرتی ہے، اللہ سے میری کمائی میں برکت کے لیے دعائیں نہیں کرتی ہیں، میرے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ میرے کام میں برکت کہاں سے آئے گی؟ میری کمائی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، بیٹا گھر سے باہر کمانے گیا ہے، ان کی جان کا محافظ کون ہے؟ اس کی مال کا محافظ کون ہے؟ غیروں کی نگاہوں میں رہ کر، غیروں کے گھر میں رہ کر، غیروں کی خدمت کرتے ہوئے مسلمانوں اپنے ماں کی محبت کو چھوڑ کر، اپنے بابا کی حفاظت کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کی ساری شفقتوں کو چھوڑ کر ایک باہر پردیس میں کما رہا ہے۔ ماں اس وقت کارگر ہو سکتی ہے، ماں کی دعاؤں میں اثر ہو سکتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ماں تمہارا جگر کا ٹکڑا باہر کما رہا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کی کمائی میں برکتیں پیدا کرنی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھگاؤ، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں جا کر کے گر گڑا کے دعا کرو یا اللہ میرے جگر کا ٹکڑا میری نگاہوں سے غائب ہے، میرے جگر کا ٹکڑا میری آنکھوں سے دور ہے، یا الہی اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، نہ جانے بھوکا ہے یا پیاسا ہے مجھے معلوم نہیں، میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے۔ مصطفیٰ تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ماں دعاؤں سے فارغ نہیں ہوتی، اللہ بیٹے کے حق میں کی گئی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ میری ماں زندہ ہو جاؤ، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرو۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے نماز، نماز کے پابند ہو جاؤ، اللہ یہاں تم کو بھی سرخرو کرے گا، تمہارے صدقے میں تمہاری اولاد کو بھی سرخرو کر دے گا۔ تو ضرورت ہے نا بھائی، حدیثیں خالی سننے سے نہیں ہوگا، حدیثیں سن کے اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غصے میں ہیں مسجد نبوی شریف میں، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب معلوم ہوا کہ پیارے نبی میرے گھر پہ تشریف لے گئے ہیں، آپ دیکھیں سرکار فاطمہ کو سمجھا کہ واپس حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی کو جگایا، مٹی پہ سو رہے ہیں۔ اے غور سے سنو، میری تقریروں میں گڑبڑ نہیں۔ اپنے داماد کو جگایا، پیٹھ پہ مٹی لگی ہے، بدن پہ مٹی لگی ہے، داماد مٹی پہ سویا ہے۔ ذرا یہ سب بند کرو بھائی، ڈسٹرب ہوگا تو میرا میں حدیثیں بھول جاؤں گا سب، ہے نا، دوسروں کو بلاؤ، کیونکہ تقریر کرنا آسان نہیں۔
میں قصہ نہیں بول رہا ہوں، ہے نا؟ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بدن پہ مٹی لگی ہے، پیٹھ پہ مٹی ہے، پیٹ پہ مٹی ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، سبحان اللہ۔ پہلے سمجھو، جملہ سمجھو گے نہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، ابا تراب، اے مٹی کے باپ۔ بدن پہ مٹی لگی ہے تو سرکار نے فرمایا اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی نے جو ہی دیکھا سرکار کو کھڑے ہو گئے، سرکار نے گلے سے لگایا، ارشاد فرمایا مردانوں تم غور سے سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی اگر بیوی سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرو، غصہ نہ کرو، اس سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو دونوں میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کے بارے میں جنت کی بشارت دیتا ہے کہ شوہر بھی جنتی ہے، بیوی بھی جنتی ہے۔ اے علی غصہ چھوڑو اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دو۔ معاف کرنے والا شوہر کل جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اب مردانوں کو سننا ہے، معاف کرنے والا شوہر اگر بیوی سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو تم کو ظلم پر آمادہ نہیں ہونا ہے، مارنے پیٹنے پر آمادہ نہیں ہونا ہے، لڑائی جھگڑے پر آمادہ نہیں ہونا ہے، گالی نہیں دینی ہے۔ ہمارے یہاں تو سڑی سڑی گالیاں دیتے ہیں، تھوڑی سی غلطی نہیں ہوئی بیوی کو گالی دینے کے بجائے اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے بابا کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہاں تقریر کو روک کر کے ایک مسئلہ بیان کر دوں، جی ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، اگر ساس کے فرج خارج کی طرف داماد کی نظر چلی جائے تو بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کھول کر بولوں یا دبے لہجوں میں بولوں، بات سمجھ میں آتی ہے؟ بیٹھ رہے بابا، اتنا دین سے بیزار کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان بن جا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا تشریح کر کے بولتا ہوں، ارے کسی بھی وجہ سے اگر ساس کے مقام خاص پر داماد کی نظر پڑ جائے تو شریعت کہتی ہے بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیا مولانا؟ یہ حرمت مساہرت ہے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے اکثر۔ کون جائے گا ساس کو دیکھنے کے لیے؟ مگر اتفاقاً بھی اگر ساس کے فرج خارج کی طرف داماد کی نظر پڑ گئی تو نکاح بیوی کا ٹوٹے گا، شوہر بیوی دونوں بے نکاح ہو جائیں گے، نکاح ختم ہو جائے گا۔ مگر مردانوں تم اپنی ساس کو اگر اپنی بیوی کو ماں کی گالی دیتے ہو، تیری ماں کو ایسا کروں، تیری ماں کو ویسا کروں، تو گویا تمہاری نظر تو نہیں گئی، تمہارے ساس کے فرج داخل و خارج کی طرف تمہارا دل ضرور گیا ہے، تمہارا دل ضرور گیا ہے۔ اب سوچو تمہارے نکاح کا عالم کیا ہوگا، تمہاری نکاح کا فیضان کیا ہوگا، تمہارے نکاح کی برکت کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے ہمارے علاقے میں بچے تو پیدا ہوتے ہیں مگر بڑے بیڑھنگے پیدا ہوتے ہیں، بڑے شریر بدماش گالی باز۔ مطلب بیٹا کہاں سے سیکھ کے آیا، مطلب باوا کا نکاح بھی گیا، میرا حال ایسا ہو گیا ہے نا۔ تو اپنے نکاح کو بچاؤ، اپنے نکاح کا فیضان بچاؤ، اپنے نکاح کی برکتوں کو بچاؤ۔ ارے ساس کو گالی نہ دو، جو بھی کرنا ہے بیوی کو کرو، مگر نہیں ساس کو گالی دیں گے۔ بڑے برے ہیں وہ مرد جو اپنے ساس کو گالیاں دیتے ہیں۔ بیوی سے غلطی ہوئی ہے، اس کو سزا دو، ضرور دو، اس کو ڈانٹو پھٹکارو، مگر گالیاں مت دو۔
मुसलमानों आओ, गालियां देने वाला कितना बुरा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा मुस्लिमन फसब्बनी वमन आदा मुस्लिमन फआज़ानी। सुभान अल्लाह, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अपने दोनों हाथों को लहराओ और बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को गाली दिया, जिसने किसी मुसलमान को गाली दिया, चाहे वो भाई हो बहनों ही हो, अरे अड़ोस पड़ोस का मुसलमान हो, दूसरे महल्ले का मुसलमान हो, पूरी दुनिया का कहीं का मुसलमान हो, अगर तुमने उसको गाली दिया, अब बीवी मुसलमान है कि नहीं बोलो? जी है, मुसलमान है ना भाई? हमारे यहाँ तो दो ही मुसलमान हैं, दो चीज़ की वजह से हम मुसलमान बने हुए हैं, एक गोरू की वजह से, एक जोरू की वजह से, है ना। अगर गोरू नहीं होता तो हम मुसलमान नज़र नहीं आते थे, अगर शादी करना ज़रूरी नहीं होता था तब भी हम मुसलमान नज़र नहीं आते थे। अगर मुसलमान हैं तो गोरू की बुनियाद पर या जोरू की बुनियाद पर। तुम हिंदू हो जाओ कोई लड़की नहीं देगा, मुसलमान हो तो हिंदू नहीं देगा, देगा भाई? नहीं देगा। शादी करना है इसलिए मुसलमान बने रहना है, और गोरू खाना है खूब मज़े मज़े से, पूरे जानवर ख़त्म कर दिए, पेट नहीं भरा हमारा है जी। गोरू और जोरू की बुनियाद पर जो मुसलमान हो, अमल की बुनियाद पर हम मुसलमान नहीं है, अमल तो है नहीं हमारे पास। मुसलमानों न गोरू की मोहब्बत में न जोरू की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में मुसलमान हो जाओ, कामयाब रहोगे, कामयाब रहोगे। तुम मुसलमान को गालियां देते हो, अपनी बीवी को गाली देते हो। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा मुस्लिमन फसब्बनी वमन आदा मुस्लिमन फआज़ानी। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को गाली दिया उसने मुझको गाली दिया। जी। अब बताओ तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? क्यों बेगैरत हो गए? किसी मुसलमान को गाली दोगे, तुम्हारी गाली तुम्हारे गांव तक महदूद नहीं रहेगी, हवाओं की धोश पे उड़ के मदीने तक पहुंच जाती है। मदीने वाले फरमाते हैं, गोया उसने मुझको गाली दिया। तुम किसी मुसलमान को मारो, गोया तुम नबी को मारते हो। सरकार फरमाते हैं, किसी मुसलमान को जो तकलीफ देता है वो गोया मुझको तकलीफ देता है। मुसलमानों आंखों में आंसू आते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपको कितना सता रहे हैं। अपनी बीवी को गाली देते हैं, आपको गाली पहुंचती है। या रसूल अल्लाह हम अपने भाई को मारते हैं, आप तक मार पहुंच जाती है। तकलीफ हम किसी और को देते हैं, आप तक तकलीफ पहुंच जाती है। हमने कितनी तकलीफें दी हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों। या रसूल अल्लाह क्या वजह है नारायणपुर की धरती पे किसी ने किसी मुसलमान को गाली दिया? तकलीफ आपको क्यों हुई? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरा उम्मती जहां भी है वो मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती जहां भी है वो मेरा उम्मती है। मेरा उम्मती समझ के बख्श दो, अल्लाह तुझे गुनहगार समझ के भी बख्श देगा। अब आओ गालियां न दो, मगर नहीं हमारे यहाँ गालियां देंगे। हजरत अली से सरकार ने फरमाया, ऐ अली बीवी से अगर कोई गलती हो जाए नजरअंदाज करो, सरफे नजर करो, माफ कर दो, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी की गलतियों को माफ कर देगा मरने के बाद महशर में उठेगा, जन्नत में जाएगा, तो इधर उधर नहीं, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अब बताओ तुम्हें जन्नत में भी जाना है, और जन्नत में जहां मेरे मुस्तफा को रहना है वहां साथ साथ रहना है कि नहीं बोलो? तो उसके लिए करना क्या होगा? बीवी की गलतियों को माफ करना होगा। न मारो बीवियों को, उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तनज़्ज़लु रहमतु अला बैतिन यकूना ज़ौजतानी बिमुहब्बतिन व बिईमान।
तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो, अपने हाथों को लहराओ और बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की रहमतें उस घर पे नाजिल होने लगती हैं जिस घर में मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। अरे मियाँ बीवी अगर घर में मोहब्बत से हो तो अल्लाह अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है। अब आओ, हजरत अली से फरमाया प्यारे नबी ने कि जो शौहर अपनी बीवी की गलतियों को माफ कर दे वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इतना सुनना था, इतना सुनना था, सरकार को छोड़े मारे दौड़ जी। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद रुकेंगे? वो सीधा दौड़ मारे और हजरत फातिमा के पास पहुंचे और बोलने लगे फातिमा मैंने सब माफ कर दी, तुम भी माफ कर दो। चलो आज के बाद हम कभी लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, नोक झोंक हमारे दरमियान नहीं होगी। मुसलमानों फरमाते हैं उसके बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ, दोनों के दरमियान मोहब्बतें हैं, इतनी मोहब्बतें हैं, इतनी मोहब्बतें हैं। आओ मोहब्बत अली, फातिमा और अली के दरमियान की मोहब्बत का एक जलवा देखो। देखना है ना भाई? मेरी माएँ बताएं अच्छी लग रही है आप लोगों को बातें? समझ में आ रही है? क्योंकि समझाना मुझे आपको है, वरना हम उलमा जानते हैं कि मैं तो किताबें लिखने वाला मौलवी हूँ। अगर किताबों की उर्दू बोलना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा, सर से ऊपर गुजर जाएगी तकरीर। आपकी बोली में समझा रहा हूँ मैं ताकि समझ में आए बात। हसनैन बीमार हो गए, हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ज़हरा हमारे प्यारे नबी की बेटी ने मन्नत मानी, या इलाही अगर मेरे दोनों बेटे अच्छे हो गए, सेहतमंद हो गए तो मैं 3 रोजे रखूंगी। क्या फरमाया? आप भी बोलो क्या? 3 रोजों की मन्नत मानी। कितने की? 3 रोजों की मन्नत मानी। या इलाही मैं 3 रोजे रखूंगी। हमारे यहाँ भी औरतें मन्नत मानती हैं, फला काम हो गया तो खाज का फातिहा देंगे, है ना? मन्नत इनकी जान मुर्गे की जाएगी, है ना? दूसरे के लिए मुसीबत, तुम्हारी मन्नत दूसरे के लिए मुसीबत, मन्नत तुम मानो और जान मुर्गे की जाए। और मन्नत मानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इतना कहेंगे फला काम हो गया तो रूहानी बाबा के यहाँ जाके एक मुर्गा फेंकेंगे, फला मज़ार पे जाके चादर चढ़ाएंगे। यानी बिल्कुल सस्ता और हल्की मन्नत है वो। मगर सुनो, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं आमाल की मन्नत मानो। या इलाही मेरा फला काम हो जाए तो मैं 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। सुभान अल्लाह। मन्नत का तरीका बदलो, खर्चा भी नहीं है, खाली थोड़ी मेहनत करनी है। या इलाही फला काम हो जाए तो मैं 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। हजरत फातिमा ज़हरा ने मन्नत मानी, या इलाही अगर हसन और हुसैन दुरुस्त हो गए, सेहतमंद हो गए तो 3 रोजा रखूंगी। तुम फातिमा की कनीज हो, मन्नत मानो तो नमाज और रोजा की मन्नत मानो। मैं हज को गया था तो देखा कि कुछ लड़कियां हिजाब में पानी पिला रही हैं। मैंने एक लड़की से पूछा अरबी में कि तुम पानी क्यों पिलाती हो? उसने कहा मैंने मन्नत मानी है। क्या बोली? मैंने मन्नत मानी है कि मेरी अगर शादी हो गई इस साल तो मैं 100 हाजियों को 100 बाटल पानी पेश करूंगी। मैं कुर्बान हो गया, तुम भी इरादा करो अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं 100 मुसलमानों को पानी पिलाऊंगा, मैं 100 मुसलमानों को चाय पिलाऊंगी, मैं 100 मुसलमानों को खाना खिलाऊंगी। हैसियत भर, अगर 5 की हैसियत है तो 5 की, अगर 10 की हैसियत है तो 10 की। मुसलमानों जब मन्नतें ऐसी होती हैं तो अल्लाह की रहमतें भी कैसी कैसी होती हैं,
है ना। मन्नत अच्छी मानो, ये मज़ारों पे चादर चढ़ाना या रूहानी पे मुर्गा दे देना या फातिहा कर देना, ये मन्नत नहीं है, ये मन्नत नहीं है। मन्नत सही ये है कि इबादत की मन्नत की जाए। फातिमा ज़हरा ने मन्नत मानी, या इलाही हसनैन सेहतमंद हो गए तो मैं 3 रोज़ा रखूंगी। हजरत अली ने सुन लिया, सुभान अल्लाह। दोनों में प्यार है, मोहब्बत है। फातिमा तू रोजे से रहेगी तो मैं पीछे कहाँ रहूं? अगर हसनैन सेहतमंद हो गए तो मैं भी 3 रोजा रखूंगा। सुभान अल्लाह। बीवी ने मन्नत मानी तो शौहर ने भी इरादा कर लिया कि मैं भी 3 रोजा रखूंगा। उनके घर में एक नौकरानी थी, उस नौकरानी का नाम फिजा है। फिजा ने सुन लिया तो उसने भी कहा, ए अली, ए फातिमा, खाली आप ही लोग हसनैन से मोहब्बत नहीं करते, मैं तो नौकरानी हूँ, मैं भी मोहब्बत करती हूँ हसन और हुसैन से। मैं भी अल्लाह से मन्नत करती हूँ कि अगर दोनों ठीक हो गए तो मैं भी 3 रोजा रखूंगी। पूरा घराना मिलके रोजे की मन्नत कर रहे हैं। और हमारे इलाके में क्या होता है, औरत ने मान लिया तो शौहर नाराज, काले तोर कामे नहीं पैस, खाली मन्नत नहीं मांझी गाली को क्या ना कर बेला। अरे अगर बीवी ने मन्नत माना है तो शौहर को भी मन्नत मान लेना चाहिए। दोनों मिलके मन्नत मानो तो अल्लाह की रहमत खुल करके नाजिल होगी, सबसे ज्यादा नाजिल होगी। अब आओ, हसनैन करीमैन बीमार हैं, सब ने रोजे की नीयत कर ली। घर में खाना नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, रोजे से हैं। हजरत अली ने अपनी ज़िराह निकाली, ज़िराह एक औजार का नाम है, पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा। अपनी ज़िराह निकाली, मार्केट में ले गए, बेच दिया, जो कुछ मिला, रोटी खरीद है ना, गेहूँ खरीद के लाए, आटा खरीद के लाए, रोटियां बनाई गई। इफ्तार के लिए बैठे हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है कोई, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, है कोई जो मुझको खाना खिलाए। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने फरमाया, ए फातिमा तुम रोजे से हो, इफ्तार करो। ए फिजा तुम रोजे से हो, इफ्तार करो। मैं तुम मर्द हूँ, भूखा रह सकता हूँ, मैं अपने हिस्से की रोटी उस आने वाले मेहमान को खिला देता हूँ। कुर्बान जाओ अपने हिस्से की रोटी। तो हजरत फातिमा ने मोहब्बत में आके कहा, आप मेरे शौहरे नामदार हैं, आप भूखे रहेंगे, मैं खाऊं ऐसा कैसे हो सकता है, लिहाजा मेरे हिस्से की रोटी भी उसी मांगने वाले को दे देते हैं। हजरत फिजा ने कहा, हसनैन की मोहब्बत में मुझे भी भूखा रहना पसंद है, जितनी रोटियां पकी हैं पेट भर के मांगने वाले को खिला दिया जाए। सारी रोटियां उस मांगने वाले को दे दी गई, मांगने वाला पेट भर गया, ये लोग भूखा सो गए। दूसरे दिन एक रोजा रखा, फिर शाम को रोटियां लेके बैठे हैं, फिर दरवाजे पे दस्तक होती है कोई, मैं 1 हफ्ते से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दे। तीनों ने फिर रोटियां दे दी। तीसरे दिन रोजा रखे हैं, इधर उधर से रोटी का इंतजाम हुआ, इफ्तार के लिए बैठे हैं, फिर दरवाजे पे दस्तक होती है कोई खाना खिलाने वाला, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत फिजा ने अपनी अपनी रोटियां ले जाके दे दी। मुसलमानों, अभी रोटियां दी ही हैं कि हजरत जिब्राइल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से अल्लाह का पैगाम लेकर उतरते हैं, नबी की बारगाह में आते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भेजा है, अल्लज़ीना युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। सुभान अल्लाह, जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, बड़े हैं, बड़े अच्छे हैं ये घर वाले जो अल्लाह की मोहब्बत में अपना खाना कभी यतीम को खिला देते हैं, कभी मिस्कीन को खिला देते हैं, कभी कैदी को खिला देते हैं। मुसलमानों, अली का घर
ایسا ہے، اس کا ماحول ایسا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس گھرانے کی تعریف قیامت تک کے لیے نامزد کر دی ہے۔ اب بتاؤ، یہ حضرت علی ہیں، محبتیں دیکھو کیسی ہے، اور ہمارے گھر میں کیسی کیسی محبتیں ہیں۔ اللہ بچائے، میاں بیوی میں محبت نہیں، ایسا کیوں ہے؟ کلمہ پڑھو اور پڑھاؤ، ایمان والا بنو، ایمان محفوظ ہوگا تو سارا کام اچھا ہوگا۔ شوہر یہ سوچتا ہے، ایک حدیث اور سن لیں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ مولانا آپ کی توجہ چاہیے۔ شوہر کہتا میں کما کے لاتا ہوں، میں روزی کا انتظام کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، ہے نا؟ عورت کا کام کیا ہے؟ خالی کھانا پکانا۔ ہم بھی پہلے یہی بولتے تھے، لیکن 2 مہینے کے لیے بیوی گھر آ گئی تو 2 مہینے میں ساری مردانگی نکل گئی، ہماری پوری ہیکڑی نکل گئی۔ اتنا کام گھر کا، باپ رے باپ۔ اللہ بچائے، جھاڑو لگاؤ، برتن صاف کرو، کھانا پکاؤ، ایک سالن پکانے کے لیے 50 نمک نکالو، تیل نکالو، پیاز نکالو، لہسن نکالو۔ میں بولا یا اللہ، ہمارے سے زیادہ عورتوں کا کام ہے۔ ہم تو خالی محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، عورت محنت کرتی ہے گھر بچانے کے لیے، اولاد کو بچانے کے لیے۔ مردانوں، اپنی بیویوں کا شکر ادا کرو، تمہارے گھر کی حفاظت کر رہی ہیں، تمہاری اولاد کو پالتی ہے، تمہارے لیے اپنی جان کو حاضر رکھتی ہے۔ بیویوں کی عزت کرو، بڑا کام کرتی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں، بڑی خدمت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکتیں رکھا ہے۔ اب آؤ، میں کماتا ہوں، میں جو چاہوں کروں، اپنی بیوی کو ماروں یا پیٹوں، بڑا احسان جتاتا، میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو۔ مگر آؤ، ایک حدیث رسول سنو۔ ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹتا ہے، پیارے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بڑی تمنا ہے، آرزو ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، مگر فجر پڑھ پاتا ہوں، خالی فجر پڑھ پاتا ہوں آپ کے پیچھے، ظہر نہیں پڑھ سکتا، عصر نہیں پڑھ سکتا، مغرب نہیں پڑھ سکتا، عشاء نہیں پڑھ سکتا۔ یا رسول اللہ، بڑی تمنا ہے 5 وقت کی نماز آپ کے پیچھے پڑھوں، مگر میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، جنگل جاتا ہوں، اور جو بھی مارکیٹ میں فروخت کرتا ہوں، جو پیسہ آتا ہے اسی پیسے سے روٹی خریدتا ہوں اور اپنے بیوی بال بچوں کو پالتا ہوں۔ غور سے سنو، نہ نعرہ لگانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ نعروں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو پہلے، ہے نا؟ یا رسول اللہ، بڑا غریب آدمی ہوں، اگر میں جنگل نہیں جاؤں گا تو لکڑیاں کون کاٹے گا؟ لکڑیاں نہیں کاٹوں گا تو بیچوں گا کیا؟ اگر نہیں بیچوں گا تو روٹی کہاں سے لاؤں گا؟ پھر بیوی کیا کھائے گی؟ بچے کیا کھائیں گے؟ تو مسلمانوں، پیارے مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ۔ ایک یہاں پر بتا دیں، ہندو اگر مندر میں جا کے سر جھکائے گا تو وہ پرارتھنا ہے، اگر عیسائی گرجا گھر میں جائے گا تو عبادت ہوگی، گھر میں نہیں کر سکتا ہے۔ مگر مسلمانوں کو اللہ نے مسجد کا محتاج نہیں رکھا، جہاں وقت ہو جائے وہیں پر نماز پڑھ لینا ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ روڈ پہ نماز پڑھو گے، نماز ہوگی کہ نہیں؟ بولو، ہو جائے گی نا؟ جہاں پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے پوری کائنات کی زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اے پیارے، میرے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں ہے جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں پر نماز پڑھ لے اور محنت کر، بیوی بال بچوں کے لیے روٹی کا انتظام کر۔ اب وہ گئے نماز پڑھتے ہیں، جنگل میں جا کے نماز ادا ہو رہی ہے۔ آج ہمارے بھی دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ کام دھندہ چھوڑ کے ہم نماز کیسے پڑھیں؟ کھیتی کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہل جوت رہے ہیں، روپا گاڑ رہے ہیں، ہم مکئی کاٹ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، کام چھوڑ کے نماز کون پڑھے گا؟ مسلمانوں، ایک حدیث یہاں پر سنو، سننا ہے نا؟
ایک جگہ کا نام ہے مدینے میں، ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے معالی، عربی میں قریۃ المعالی کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ قریۃ المعالی۔ پیارے نبی صحابہ کے ساتھ قریۃ المعالی سے گزر رہے ہیں، ایک دیہاتی کو کھیتی کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ کھیتی چھوڑ کے آلی پہ آ کے، آلی سمجھتے ہیں نا، آل پہ آ کے اپنا کپڑا بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے مصطفیٰ رک گئے، صحابہ رک گئے، سرکار ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، تبسم فرمانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج تک آپ نے اس طرح سے نہیں مسکرایا ہے جیسا آج مسکرا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اس دیہاتی کسان کو دیکھو۔ کیا فرمایا؟ غور سے سنو، اشارے نہیں۔ اس دیہاتی کسان کو دیکھو، اپنا کام چھوڑ کے، اپنی محنت چھوڑ کے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ جتنی دیر نماز پڑھوں گا کام خراب ہو جائے گا، مگر پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کسان صحابی، دیہاتی صحابی کی جگہ پہ فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، اے فرشتوں، جب تک یہ دیہاتی نماز پڑھتا رہے اس کا کام اس کی کھیت پہ تم کرتے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دیہاتی نماز پڑھ رہا ہے اور فرشتے اتر کے اس کی کھیتی پہ کام کر رہے ہیں۔ اے دیہاتیوں، اے مسلمانوں، اگر تم بھی اپنی کام کو چھوڑ کر، اپنا روپا گارنا چھوڑ کر کے آلی پہ آ کے نماز شروع کر دو تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تم نماز پڑھتے رہو گے اور فرشتے تمہارے بدلے میں تمہاری کھیتی پہ اتر کر کے روپا گاڑ کے چلے جائیں گے۔ اب بتاؤ کیا بہانہ ہے تمہارے پاس؟ ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں، مگر نہیں، ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں، جہاں وقت ہو جائے وہاں پر نماز پڑھ لینا ہے۔ اگر روپا گاڑ رہے ہو، مگر کیسے پڑھیں گے بیچارہ؟ رات کو اٹھک بیٹھک تو ضرور کیا مگر صبح نہایا نہیں، بغیر غسل کے کھیتی میں چلا گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ناپاک بھی ہو رہے ہوں گے، ہے نا، مگر کوئی نہاتے ہوئے نہیں دکھتا ہم کو۔ صبح سویرے کب نہائیں گی عورتیں؟ 12 بجے دن کو نہائیں گے، 1 بجے دن کو نہائیں گے۔ ایسا دکھتا ہے کہ لوگ کچھ کرتے نہیں، آسمان سے فرشتے اتر کے آئے ہیں، کام سب ہو رہا ہے مگر ناپاک رہیں گی۔ میں کھول کر بولتا ہوں، ماؤ اگر تم ناپاک ہوئے ہو تو سنو، اگر ناپاک بدن سے زمین میں پھرو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ناپاک بدن پھرنے والے مرد کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، رسول اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور جدھر جدھر سے وہ گزرتی ہے یا گزرتا ہے تو وہ زمین بھی اس پہ لعنت کرتی ہے، وہ زمین بھی لعنت کرتی ہے، یاد رکھو۔ مگر ہماری مائیں ناپاک بدن ہے، رسوئی گھر میں چلے جاتی ہیں، ناپاک بدن ہے، چولہا گھر میں جاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، جھاڑو جھٹکا لگاتی ہیں، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ماؤ ضرورت تم نے تکمیل کر لی ہے، اب شرمانا نہیں ہے، آؤ نہاؤ دھو پاک ہو جاؤ، پھر اپنی صبح کی آغاز کرو، اپنے دن کا آغاز کرو۔ اگر پاک بدن رہ کر تم کھانا پکاؤ گی، کھانے میں برکت بھی ہوگی اور شوہر کے زبان میں لذت بھی ہوگی، ہے نا، مزہ بھی آئے گا۔ برا نہیں ماننا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ناپاک بدن رہنا اچھی بات نہیں ہے، مگر ہمارے مردانے ناپاک بدن کھیتیوں میں نکل جاتے ہیں اور کھیتی کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ کھیتی نہیں ہوتی، بے برکتی آ جاتی ہے، نحوست آ جاتی ہے، کبھی سیلاب آ کے کھیتی برباد کر کے جاتا ہے، کبھی آسمان کا سورج دھوپ برسا کے کھیتیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور کبھی پانی کے زد میں آ کے کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ تو پھر تم
लोग शिकायत करते हो कि अल्लाह मेहनत तो बहुत किया मगर बरकत नहीं आई। अरे नापाक बदन तुम गए थे मेहनत करने, वो मेहनत नहीं नहुसत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पाक बदन हो के निकलो और मेहनत करो, मेहनत तुम्हारी होगी और इबादत खुदा की बन जाएगी। हर मेहनत अल्लाह की इबादत हो जाएगी। पाक बदन रहना है। सहाबी रसूल हैं, या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, आपके पीछे नमाज 5 वक्त की नहीं पढ़ सकता। सरकार ने फरमाया जहां वक्त हो जाए वहीं पर नमाज पढ़ो। अब वो सहाबी नमाज पढ़ने लगे, जहां वक्त हुआ वहीं नमाज पढ़ लिए, रोजी रोटी कमा के लाई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शौहर हलाल कमाई करके जब लाता है बीवी को पकाने देता है, बीवी पकाती है, दस्तरखान लगाती है, बच्चे खाने के लिए बैठते हैं, शौहर भी खाने के लिए बैठता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हलाल कमाई करके लाने वाली ग़िज़ाओं में इतनी बरकत हैं कि दस्तरखान पे बैठने के बाद निवाले बीवी बच्चे के हलक से नीचे उतरने से पहले अल्लाह कमाने वाले के गुनाहों को भी माफ फरमा देता है और दस्तरखान पे बैठे खाने वाले के गुनाहों को भी माफ कर देता है। समझ में आई बात? हलाल कमाई करके जो लाते हो मेहनत करके, बीवी पकाती है वो भी जन्नती है, वो भी उसके भी गुनाह माफ। और दस्तरखान पे सजा दो तो दस्तरखान पे बैठ के खाने वाले लोगों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। साहब ये रसूल पूछते हैं या रसूल अल्लाह अगर इत्तेफाकन कोई मेहमान आ जाए और उस दस्तरखान पे खाए तो क्या उसके भी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे? प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए और वो भी बैठ के दस्तरखान पे खा ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। शौहरों अब गौर करो, तुम मेहनत करके लाते हो, तुम्हारी बीवी पकाती है और दस्तरखान सजाती है, खाती है, बेटे खाते हैं, बेटियां खाती हैं, तुम खाते हो, हलक से नीचे निवाला नहीं उतरता, उससे पहले अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देता है। गोया तेरा एहसान नहीं है, खाने वाले का एहसान है, खाया उसने, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। इसलिए कोई ये न कहे कि मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, बल्कि अल्लाह खिलाता पिलाता है। खिलाओ पिलाओ बड़ी बरकत की चीज़ है। अपनी औलाद को अच्छा से अच्छा खिलाओ, अच्छा से अच्छा पहनाओ। टाइम बहुत हुआ है, तकरीर को ख़त्म करना है, लेकिन एक हदीस और सुना देता हूँ। हज़रत अली है ना, हसन और हुसैन के बाप, मैं गहरा लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, हसन और हुसैन के वालिद साहब लोगों को खिलाने पिलाने के लिए एक आदत बनाए थे। अपने दरवाजे के सामने रास्ते में एक चबूतरा बनाए और रोज़ाना सूखी रोटी लेके चबूतरे में बैठ जाते थे। उलमा जानते हैं, आपको नहीं सुनाना है ना, उनको सुनाना है। सूखी रोटी लेके हज़रत अली बैठ जाते थे। लोगों ने पूछा या अली क्या बात है, घर छोड़ के घर से बाहर चबूतरे में बैठ के रोटियां लेके खा रहे हो? हज़रत अली फरमाते हैं मैं नहीं खाता, मैं ये सोचता हूँ कोई गरीब भूखा आएगा, मेरे हाथ में रोटी देखेगा तो मांग लेगा, किसी भूखे बंदे का पेट भर दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो माई, क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। गालियाँ बहुत देना आता है, कभी कभी सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल लिया करो, मुंह साफ हो जाएगा, ज़बान पाक हो जाएगी, है ना। हज़रत अली चबूतरे पे बैठे हैं, एक बूढ़े मियाँ आते हैं, देखा हज़रत अली के हाथ में रोटियाँ, ज़रा गौर से सुनो। तो बूढ़े मियाँ ने हज़रत अली से कहा भूखा हूँ, खाना खिला दो। हज़रत अली ने सूखी रोटी दे दी, खाओ। मतलब सूखी रोटी हलक से नीचे कैसे उतरे? आजकल तो हमारे पास गोश्त भी पकाओ, मछली भी पकाओ, है ना, फिर भी लोगों का पेट नहीं भरता है। फिर भी शिकायत, दावत में जाओ तो खाना कम सालन ज़्यादा, स्टाइल इतना बढ़ाते जा रहे हो।
پہلے جا کر کے ایک ٹیفن کے نام پہ مغز بھی، کاغذ بھی، بادام بھی، چلغوزہ بھی، جو باپ نہیں کھایا ہے نا، جو دادا کو نصیب نہیں ہوا، آج تمہارے گھر میں لوگوں کو اسٹائل کے نام پہ کھلاتے ہو، ثواب کے نام پر نہیں کھلاتے۔ برا مت مانو، جو ہم کبھی کھائے نہیں آج ہم وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو مرغا بھی، گورو بھی، بکری بھی، مچھلی بھی، انڈا بھی، ہے نا، مطلب یا اللہ اور کیا کیا دیں گے یہ لوگ۔ اس پر بھی صبر نہیں ہوا تو ٹکیا بھی، اس پر بھی صبر نہیں ہوا تو کلیجے کی چٹنی بھی، ہے نا۔ کیوں پکاتی ہو اتنا کہ نام ہوگا؟ ارے نام نہیں ہونے والا ہے، خرچہ کم کرو، خرچے کو کم کر کے پیسہ بچاؤ، غریبوں کو بانٹو، اللہ کے بندوں کو دو۔ اتنا سارا خرچہ کرنے سے نام نہیں ہوگا، ماحول کو بدلو، یہاں بھی تم آرام سے رہو گے اور وہاں بھی ثواب ملے گا۔ مسلمانوں مگر حضرت علی نے سوکھی روٹی دے دی، بھوکے کو کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے۔ سوکھی روٹی حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ بڈھے میاں نے کہا کہ حضور یہ سوکھی روٹی کیسے کھاؤں، 2 دن کا بھوکا ہوں، پیٹ میں اترے گی نہیں روٹی، سالن ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو حضرت علی نے کہا ذرا غور سے سنو، یہ جو دروازہ دکھ رہا ہے اس دروازے پہ جاؤ، دستک دو، یہاں پر بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں، گھر میں اگر سالن ہوگا تو ضرور دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بوڑھے میاں گئے، دروازے پہ دستک دیا، حسن و حسین باہر آ گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا روٹی تو ہے سالن نہیں ہے، اگر تھوڑا سالن مل جاتا تو میں روٹی کھا لیتا تھا۔ حسن و حسین دوڑ کے گھر میں گئے، سالن نکال کے لائے، جتنی روٹیاں جتنی چاہیے تھی اتنا سالن لے کر کے آئے اور اس بوڑھے کے حوالے کیے، اس بوڑھے کو دیے۔ تو بوڑھے میاں نے کہا اے دونوں شہزادوں بڑے اچھے لوگ ہو، اگر تھوڑا اور زیادہ سالن لے دیتے، مجھے تو اتنا کافی ہے۔ لیکن وہ بوڑھے میاں چبوترے پہ بیٹھے بیٹھے سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، اگر تھوڑا زیادہ دیتے تو میں ان کو بھی دے دیتا تھا۔ حسن و حسین پریشان ہوئے اور بوڑھے میاں سے کہنے لگے آپ جانتے ہیں وہ جو چبوترے پہ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ اس بوڑھے میاں نے کہا نہیں جانتا، مگر شکل سے اچھے دکھتے ہیں، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اللہ والے دکھتے ہیں۔ حسنین کہتے ہیں بھائی اس گھر کا مالک وہی بوڑھا ہے، اس گھر کا مالک وہی بوڑھا ہے، وہ حضرت علی بابے مدینہ علوم نبویہ ہے، اللہ نے اتنی شان رکھی ہے۔ میری ماں میرے بھائیو ذرا غور کرو، حضرت علی لوگوں کو کھلانے کے لیے اپنے گھر سے باہر چبوترا بنا کے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور گھر کا یہ عالم ہے، مالک ہیں، مانگنے والے کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں ایک رسم کو توڑنا ہے۔ تمہارے کتنے بیٹے ہیں آپ کو؟ 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے، اتنی نہ ہیں؟ کتنے دن دعوت کرتے ہو پوری زندگی میں؟ 7 اولادیں ہیں تو 7 دن دعوت کریں گے نا۔ اگر 5 بچے ہیں تو 5 دن تم خاندان والوں کو بلاتے ہو، شادی کے موقع پر جا جا کے محنت کر کر کے دعوت دیتے ہو۔ اب دعوت دیا ہے تو آنا ضروری ہے، نہیں آئے گا تو تم گالیاں دو گے۔ مگر وہ آیا، سوغات لے کے بھی آیا، گاڑی کا خرچہ بھی اٹھایا، تھوڑا کھانا کھایا، کھانا کھا کے گھر جانے والا ہے، تم کاپی لے کے بیٹھ جاتے ہو کہ چما نہ دیو۔ ارے پوری زندگی میں ایک دعوت تو کی ہے تم نے بیٹے کے نام پر یا بیٹی کی شادی کے نام پر، مگر اس دن بھی تم اللہ کے بندوں کو بخشتے نہیں ہو۔ تم نے دعوت دی، گاڑی کا خرچہ 1000، تم نے دعوت دی، سوغات دینا ہے وہ کم سے کم 400 500، پھر تم کو چمانا دینا ہے، تمہاری دعوت نہیں مصیبت بن گئی۔
یہ رسم توڑو. اللہ نے جب محتاج رکھا تھا, جب غریب رکھا تھا, لے رہے تھے, اب اللہ نے تم کو طاقت دی ہے, تم کھلا سکتے ہو. اللہ کے نام پر اپنی اولاد کی خوشیوں کے موقع پر اپنے احباب کو, اپنے دوستوں کو, اپنے خاندان والوں کو بلاؤ, کھلاؤ پلاؤ. تم کھلاؤ پلاؤ گے, اللہ تم کو کھلائے گا پلائے گا. مفت میں کھلانا ہے, چمانا کا سسٹم بند کرو. اب ضرورت نہیں ہے اس کی, ہے بھائی بولو جی نہیں نا. دھیرے دھیرے میں یہ نہیں کہتا کہ چمانا حرام ہے, مگر دعوت دے کے بلا کے کھانا کھلا کے لینا یہ بے غیرتی ضرور ہے نا. غیرت مند انسان کبھی نہیں لے گا, کاپی نہیں لگانا. اگر ایسے ہی دے رہا ہے تو دینے دو, لفافے میں بند کر کے نام لکھ کے دے دو, بعد میں دیکھ لیں گے کون ہے کتنا دیا ہے. مفت میں کھلاؤ. اب ہوگا کیا؟ تو آؤ ایک حدیث پڑھتے ہیں, مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے, سننا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, انہوں نے اپنے قوم بنی اسرائیل کو جمع کر کے ایک تقریر کیا. حضرت موسیٰ نے تقریر کی کہ جتنا نصیب میں ہے اتنا ہی ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا, اس سے کم بھی نہیں ملے گا. بولو جتنا نصیب میں اتنا ہی نہ ملے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا جتنا نصیب میں اللہ نے روزی رکھا ہے اتنا ہی ملے گا, اس سے زیادہ نہیں. تو ایک بدماش, اس دور میں بھی بڑے بڑے بدماش تھے ہمارے علاقے کی طرح, ہے نا. ایک بدماش کھڑا ہوا, کہنے لگا اے موسیٰ جتنی روزی میری قسمت میں اللہ نے رکھی ہے تم اپنے خدا سے دعا کرو, وہ ساری روزی پوری زندگی کی ایک ہی وقت میں مجھے دے دے. یعنی پوری زندگی بھر جتنا میں کھاؤں گا وہ زندگی بھر ہے نا, وقت وقت کر کے ڈے کر کے نہیں دینا, ایک ہی دن میں دے دینا سب, ہے نا. حضرت موسیٰ نے دعا کر دی تو جنت سے تھال پہ تھال آئے, مشقاب پہ مشقاب آئے, گھر بھر گیا کھانے سے. اب پوری زندگی میں جتنا کھانے والا تھا وہ سارا ایک ہی رات میں گھر میں پہنچ گیا. تو اب کیا کرے گا بیچارہ, کھا نہیں سکتا. تو محلے والوں کو بلایا, آؤ لوگو میرے پاس کھانا آیا ہے خوب کھاؤ. سارے محلے والے آئے, کھائے کھاتے چلے گئے, سب نے پیٹ بھرا. کھانے کے بعد ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دی, اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. سبحان اللہ بولو, سب بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھانے والوں نے دعا کر دی, اے اللہ اس نے ہم کو آج کھلایا, ہم کو کھلایا, تو اس کو کھلا. ہم کو اس نے پلایا, تو اس کو پلا. رات گزر گئی, لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو کھا پی کر کے. صبح کا وقت ہوا, پھر ناشتہ سامنے آ گیا. تو وہ سوچنے لگا جتنا نصیب میں ہے اتنا ہی ملے گا, میرے نصیب کا کل رات کو مل چکا ہے, تو یہ کہاں سے آیا, یہ کھانا کہاں سے آیا. اے بچی صحیح سے بیٹھو, پیر لٹکا کے بیٹھو. کھانا کہاں سے آیا؟ تو گیا حضرت موسیٰ کے پاس کھانا لے کر, کہنے لگا اے موسیٰ آپ نے کہا تھا نصیب میں جتنا ہوگا اتنا ہی ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, میرے نصیب کا رات کو اللہ نے دے دیا ہے, تو پھر یہ ناشتہ کہاں سے آیا ہے, یہ کس نصیب کا ہے؟ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہو گئے, یا اللہ ماجرا کیا ہے, یا اللہ سبب کیا ہے, یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل آئے اور حضرت موسیٰ کو پیغام سنائے, اے موسیٰ اس کے نصیب کا کھانا تو اس کو مل چکا ہے, اب پوری زندگی اس کے حصے کے کھانے والے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ اس کو روزی دیتا رہے گا. اب یہ
اپنے نصیب کا نہیں کھائے گا، نصیب کا اس نے بانٹ دیا ہے، کھانے والے نے دعا کر دی ہے، اے اللہ اس نے ہم کو کھلایا تو کھلا، اے اللہ اس نے ہم کو پلایا اس کو تو پلا، اس لیے اب ان کی دعاؤں کے بدلے اللہ اس کی روزی روٹی میں برکتیں دے گا، کھلاتا رہے گا پلاتا رہے گا۔ مسلمانوں اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مفت میں کھلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے کھلاؤ، اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، پیسوں کی لالچ میں نہیں، سوغات کی لالچ میں نہیں، کسی اور فائدے کی لالچ میں نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، اور جب بندے کھائیں گے کھا پی کر کے دعا دے دیں گے یا الہی، مگر ہمارے یہاں دعا نہیں دیں گے، کھا پی کے بھی دشمنی کریں گے، ہے نا بھائی؟ ہمارے یہاں تم جاتے ہو دعوت میں کھانا کھانے، کھانا کھا لینے کے بعد شکایت شروع، نمک کم ہوا ہے، گوشت جلا دیا ہے، کھانا سب پکا نہیں ہے، کچا رہ گیا ہے، مرچی زیادہ ہو گئی ہے، بیکار ہو گیا، کھایا نہیں گیا، ہے نا؟ شکایتیں شروع۔ ہماری مائیں تو زیادہ باپ رے باپ شکایت کرنے میں آگے، ہے نا؟ اکیلے کھا کے آئیں گی، بعد میں پورے محلے کو سنائیں گی، ہیں؟ یعنی ایک جگہ کی شکایت ہزاروں جگہ پھیلنا ہے۔ اور عورتیں جب دعوت میں جاتی ہیں نا تو ایک گھر میں نہیں جاتی ہیں، پورا محلہ گھومتی ہیں، کس کے گھر میں کتنے پلنگ ہیں، کس کے گھر میں کتنے دروازے ہیں، کتنے گھر میں کتنی کرسیاں ہیں، کون سے کیا کیسے لوگ ہیں، فنار بڑا اچھا ہی نہیں، فنار بڑا ایسا اچھا، یعنی برائیاں کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ میری ماں، دوسروں کی برائی تم کرو گے تو تمہاری برائی دوسرا کرے گا۔ کما تو دین تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تم شکایت مت کرو، تمہاری کوئی شکایت نہیں کرے گا، تم شکایتیں کرتے ہو کھانا اچھا نہیں پکا۔ آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما آبا رسول اللہ طعاما قط، سبحان اللہ۔ یہ حدیث تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے کہ پیارے نبی نے کسی کھانے پر کبھی تہمت نہیں لگائی، کسی کھانے کو کبھی عیب دار نہیں بنایا۔ ہمارے نبی، تمہارے نبی نے ہر کھانے کو سراہا ہے، ہر کھانے سے محبت کیا ہے۔ غذا ہے اس کی شکایت نہ کرو کہ نمک نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو پھر کھایا نہیں گیا تو کیا کرو گے؟ میری تقریریں لمبی ہوتی ہیں، سمجھے، کیونکہ طریقہ بتانا رہتا ہے۔ جی بہتر ہے۔ اب کسی کی دعوت میں گئے، اگر مرچی زیادہ ہو گئی ہے تو مت بولو مرچی زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے مرچی کے اثر کو توڑنے کے لیے ایک نعمت پیدا کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیاز، جس کو ہم کہتے ہیں کھیرا۔ کھیرا منگا لو کہ ایک پیاز اگر ہے تو دے دو تاکہ تیکھا پن ختم ہو جائے، نمک ختم ہو جائے اور کھانا چل جائے۔ تم کھا لو پیٹ بھر کے، پیٹ بھر کے کھا لینے کے بعد تم کو کیا کرنا ہے؟ آؤ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی اور کے یہاں کھانا کھاؤ تو کھانے سے فارغ ہو کر کے یہ کہو، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، سبحان اللہ۔ کھانے کے دعوت میں کھانے کے بعد کی دعا، دعوت میں کسی کی یہاں اگر کھا رہے ہیں اس کے بعد کی دعا ہے یہ۔ میرے نبی نے، آپ کے نبی نے، سب کے نبی نے ہم کو تعلیم دی کہ دعوت میں دوسرے کے یہاں کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ان کے لیے دعا کرو گے اللہ تیرے گھر برکتیں نازل فرما دے گا۔ مگر دعا سیکھنا پڑے گا نا، مگر دعا آپ سیکھیں گے نہیں تو کم سے کم اتنا تو دعا کر دو، الحمدللہ جس بندے نے مجھ کو کھلایا اے اللہ اس کو تو کھانا کھلا، اے اللہ جس نے مجھے پانی پلایا اسے تو پلا۔ مسلمانوں اگر تم ان کا شکر ادا کرو گے، ان کے لیے دعا کرو گے، اللہ تیرے گھر رحمتیں پیدا کرے گا، برکتیں پیدا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ۔
ذرا تڑپ کے بولو میری ماں بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ ارشاد فرماتا ہے تم شکر ادا کرتے رہو اللہ تم کو زیادہ دیتا رہے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس لیے شکایتیں چھوڑو اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرو۔ آؤ حسنین کریمین کی یاد تازہ کرتے ہیں، حسن و حسین کو پہچانتے ہیں۔ یہ دونوں بچے کیسے بچے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کس کے سردار ہیں بولو؟ جنتی جوانوں کے سردار۔ تو پہلے جنت میں جانا ہوگا، جنتی جوان بننا ہوگا۔ جنتی جوان بنو گے تب جا کر کے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو بہت سے بوڑھوں کے چیڑے لٹک گئے کہ جوانوں کے سردار ہم بوڑھوں کا کیا ہوگا، ہم بڈھیوں کا کیا ہوگا؟ جوانوں کا سردار ہوں گا تو بوڑھوں کا نہیں نا، بڈھیوں کا تو نہیں۔ تو بڈھی مایوس بڈھا مایوس، بھلا یا اللہ کیسی بات ہو گئی، جنتی جوانوں کے سردار لیکن جنتی بوڑھوں کا کیا ہوگا؟ یہی سمجھ میں آتا ہے نا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیبلیٹ نکل جائے کہ یہ ٹیبلیٹ کھا لیے تو بڑھاپے میں جوانی واپس آئے گی، تو ہر بوڑھا نہ بیٹا دیکھے گا نہ بیٹی، پوری جائیداد بیچ کے وہ ٹیبلیٹ خرید کے لائے گا۔ لائے گا کہ نہیں بولو؟ مطلب جائے بیٹا بھاڑ میں، بیٹی جائے کباڑ میں جوان ہو گیا تو بس ہے پوری جائیداد بیچ کے ٹیبلیٹ خرید کے لائیں گے۔ مگر دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی جوان ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمایا ہے کہ جوانی لوٹا دی جائے گی، تمہاری جوانی لوٹا دی جائے گی، تم بوڑھے ہو مگر تمہاری جوانی لوٹا دی جائے گی۔ تو یہاں پر خواہش ہونا چاہیے نا کہ جوانی کیسے لوٹائی جاتی ہے۔ تو آؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی آئی، غور سے سنیے گا، ایک بوڑھی آئی ہمارے نبی کی خدمت میں۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی؟ تو سرکار نے چٹکی لی اور کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ بولو بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑھیا رونے لگی، روتے روتے جانے لگی۔ کوئی بھی روئے گا نا، بڑھیا جنت میں جب جائے گی نہیں تو پھر رونا ہی ہے۔ روتے روتے گھر کی طرف جانے لگی تو پیارے نبی نے ایک آدمی کو بھیجا بلا کے لاؤ۔ وہ گئے اور بلا کے لائے۔ سرکار نے فرمایا، ہمارے نبی نے اس بوڑھی عورت سے کہا اے مائی تو جنت میں جائے گی مگر بوڑھی ہو کر نہیں، اللہ جنت میں جاتے ہی تیری جوانی کو لوٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ تیری جوانی کو لوٹا دے گا، یعنی تو مرے گی بوڑھی ہو کر مگر جنت میں جاتے ہی جوان ہو جائے گی۔ تو ہمارے نبی نے ایک فارمولہ دے دیا، جنتی بن جاؤ، جنت میں جانے کے بعد جوانی واپس کر دی جائے گی۔ پہلے جنتی بننا ہوگا، جنت میں پہنچو گے تو جنت میں تمہیں جوانی لوٹا دی جائے گی، تم جوان کر دیے جاؤ گے۔ جب سب جوان ہوں گے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بول سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو لہرا کے بولو سبحان اللہ۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب بوڑھے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے تو اپنے گھر کے بوڑھوں کی عزت کرو۔ جتنے جوان بچے ہیں اور بہویں ہیں، اگر بوڑھی ساس ہے
اگر سسر بوڑھا ہے تو ان کی باتوں کا برا نہ مانو، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرو۔ اے بیٹو، اگر باپ بوڑھا ہے تو اس کی خدمت کرو، اس کو مانو جانو اور اس کی عزت کرو، کیونکہ تم بھی بوڑھے ہونے والے ہو۔ اکثر ہمارے علاقے میں دیکھا جاتا ہے بوڑھوں کو بیٹا ڈانٹ دیتا ہے، بوڑھوں کی بے عزتی کر دیتا ہے، بوڑھا ڈر کے مارے خاموش ہو جاتا ہے۔ آؤ ایک حدیث رسول سنو، تم اگر اپنے نبی کو مانتے ہو، اگر نبی کی باتوں پر یقین رکھتے ہو تو اس حدیث کو سنو۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اکرموا شیوخ بیتکم وادخلوا جنت ربکم۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ تمہارے نبی، میرے نبی، سب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر کے بوڑھوں کی عزت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے گھر کے بوڑھے تمہارے گھر کے ستون ہیں، کھمبا ہیں، اس کی عزت کرو۔ مگر نہیں، ہمارے علاقے میں بوڑھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بوڑھوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، ارے بوڑھوں کی باتیں مانی نہیں جاتی ہیں، بوڑھوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اگر گھر میں بوڑھا ہے تو سرکار کی ایک حدیث سنو، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سفید داڑھی والوں سے دعائیں لو، کیونکہ اللہ سفید داڑھی والوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول کر لیتا ہے۔ اپنے گھر کے بوڑھوں کی عزت کرو، کیونکہ یہ اب بوڑھے ہیں، مرتے ہی جنت میں جائیں گے تو جوان ہو جائیں گے، مرتے ہی جنت میں جائیں گے یہ جوان ہو جائیں گے اور حسن و حسین ان کے سردار ہو جائیں گے، حسن و حسین ان کی سرداری ان کو مل جائے گی۔ مسلمانوں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تم جنتی بنو، جنتی بنو، جنتی بنو۔ حسین کی سرداری ملے گی، حسن کی سرداری ملے گی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ محکوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس ذات کی پرتو تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے